کسی کی جگہ کتنی پیاری ہو، طواف کے لائق صرف بیت اللہ. یہ بیت اللہ، اس کا طواف عبادت ہے. اب یہ غیر اللہ کی قبروں کا، مندروں کا، مورتیوں کا، بتوں کا طواف نہیں ہو سکتا. قربانی کرنا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کے لیے. اب یہ قربانی جو اللہ نام کی ہو رہی ہے، غیر اللہ کے نام پہ، ایران کے اندر پانی پینے کی وہ سبیل لگی بھی ہوتی، اس پہ لکھا ہوتا ہے بنو شیر بنان حسین، پانی پینے والے حسین کے نام پر پانی پیو. پانی پینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ کہو بسم اللہ. کس کے نام کا؟ ایاک نعبد. ساری عبادتیں، وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، طواف ہو، نظر ہو، نیاز ہو، ڈرنا ہو، توکل ہو، امید ہو، بھروسہ ہو، وہ ساری عبادتیں کس کے لیے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جب مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، مدد طلب کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. یہ عہد و پیمان ہے جو آپ اور میں نماز میں کرتے ہیں. مدد کس سے مانگنی ہے؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں. کون ہے؟ اللہ کے نبی، وقت کے پیغمبر. اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ اس مشکل سے میری مشکل کشائی کرنے والا کوئی اور؟ لا الہ الا انت. کوئی مشکل کشا نہیں سوائے تیرے. غلطی مجھ سے ہوئی، تو پاک ہے. مالک نے کہا اگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتے، مجھے نہ پکارتے، میرا ذکر نہ کرتے، لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا علیہ الصلوۃ والسلام. ایاک نستعین. اللہ مدد کی ضرورت ہوگی، حاجت روائی، مشکل کشائی کرواؤں گا تو صرف تجھ سے، پکاروں گا تجھے، مانگوں گا تجھ سے، کیونکہ میرے آقا، میرے امام، میرے قائد، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی. بدر کا میدان تھا، 313 مقابلہ 1000 سے. 313 بے سر و سامانی کے اندر. تلوار ہے، روکنے کی ڈھال نہیں ہے، تیر ہے، چھوڑنے کی کمان نہیں ہے، اور مقابلہ اسلحے سے لیس. ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رسول نے قبلے کی طرف منہ کیا، اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گرے، اتنا روئے، اتنا مانگے، نبی کی چادر جو کندھے پہ پڑی ہوئی وہ بھی گر گئی، اور رو رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. رسول اللہ کی پیشانی کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارا چہرہ محمد الرسول اللہ کا. لیکن آج میرے آقا کا چہرہ مٹی میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے، خاک پہ رگا ہوا ہے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، مجھے امید ہے اللہ نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی، مدد آ رہی ہے. ایاک نستعین. مدد کس سے مانگنی؟ اولاد نہیں ہے کس سے مانگنی؟ رزق کم ہے کس سے مانگنا؟ مشکل ہے کس سے مانگنا؟ شفا لینی ہے کس کو پکارنا؟ ایاک نستعین. باقی سارے اللہ کے در کے منگتے ہیں، اللہ کے در کے سوالی ہیں، اللہ کے در کے سوالی اور مددگار پکارنے والے ہیں. اور مدد کرنے والا وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ. تم سارے منگتے ہو، تم ساروں کو عطا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ سبق ہے، یاد کر لو. ایاک نعبد، ہم عبادت خالص اللہ ہی کی کرتے ہیں. سجدہ اللہ کے لیے، غیر کو نہیں. رکوع اللہ کے لیے، غیر کو نہیں. قیام اللہ کے لیے، غیر کو نہیں. طواف بیت اللہ کا اب غیر کے لیے نہیں. قربانی اللہ کے لیے، غیر کو نہیں ہو سکتی. مدد اللہ سے مانگنی ہے، غیر سے نہیں مانگنی. اس کے بعد پھر اللہ عز و جل اپنے بندے کو سکھاتا ہے مانگ اپنے اللہ سے. مانگ اپنے اللہ سے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ، سیدھا راستہ دکھا. اہدنا، اس کے کئی معنی ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما. اہدنا، اللہ ہمیں چلا، ہمیں دکھا، ہمیں قائم اور دائم رکھ. صراط المستقیم، سیدھا راستہ.
سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو دو نقطوں کے درمیان ایک لائن ہو، یہ سیدھی لائن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی کچی زمین پر بیٹھے ہوئے آپ نے سیدھی ایک لائن لگائی، پھر ادھر لائنیں لگائی اور ادھر لائنیں لگائی، فرمایا ھذا صراطی مستقیما، لوگوں یہ جو سیدھی راستہ، سیدھی لائن، سیدھی سڑک میں نے کھینچ دی ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور جو دائیں بائیں ٹیڑھی لائنیں ہیں یہ شیطان کی راہ ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ ہر راستے پہ شیطان بیٹھ کر پکار رہا ہے، سیدھے راستے پہ چلو، صراط المستقیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ ایک نقطہ دنیا ہے، دوسرا نقطہ جنت ہے۔ دنیا سے جنت میں جانے والی کوئی سڑک ہے تو وہ جس پر محمد کریم چل کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو محمد کے راستے کو چھوڑے گا وہ کتنا بڑا ہو، پیارا ہو، اچھا ہو، بزرگ ہو، جس نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ جنت میں جانے کا ایک کلیہ، ایک راستہ، ایک طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ویسے چلو۔ نماز محمدی، عبادت محمدی، سیاست محمدی، عمل محمدی، صورت محمدی، لباس محمدی، کلام محمدی، ایک ایک رنگ کے اندر محمدیت کا رنگ چھلکتا ہوا نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ سے پیارا رنگ کسی اور کا نہیں ہے۔ صراط مستقیم، جنت میں جانے والا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اے اللہ کے نبی جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہے؟ ذہنوں میں سوال آتا ہے نا، مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سارے جنتی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آخر قرآن و حدیث نے بھی تو کسی کو جنتی کہا ہوگا۔ آئیے کلیہ لے لو، جنت میں جانے والوں کا کلیہ، جنت میں جانے والوں کا تعارف مولوی اور شیخ نہیں کروا رہا، پیر اور ملا نہیں کروا رہا، وہ کروا رہا ہے جس نے حالت ایمان میں دیکھا اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی اليوم صراط مستقیم، جنتی لوگ جس راستے پر رسول اللہ اور اس کے صحابہ چلے یہ جنتی راستہ ہے، اور جو نبی اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے گا وہ جہنمی راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ اللہ ہمیں چلا، ہمیں قائم رکھ، ہمیں استقامت دے، ہمیں یہ راستہ دکھا۔ اب وہ راستہ کیسا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ راستہ جو مرضی اختیار کر لے نہیں، ان کا راستہ جن پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے۔ سب سے پہلے اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ قرآن بیان کرتا ہے۔ اپنے پاس سے ٹوٹکے لگانے کی ضرورت نہیں، یہ دین پورا کامل دین ہے اللہ کا۔ ضرورت ہے ٹائم نکال کے اس کو سمجھیں اور سیکھیں۔ یہ داڑھیاں سفید ہو رہی ہیں، قبر کا دروازہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ کامیاب ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، جو محمدی سڑک پہ چڑھ گیا، اور برباد ہے جو بوڑھا ہو کر مرا لیکن اسے محمدی راستہ نہ ملا۔ اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ انعام کن پہ ہوا؟ قرآن بیان کرتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام اللہ نے سب سے پہلے انبیاء پہ کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء پہ انعام ہوا، پھر انبیاء کے ساتھی صدیق پہ انعام ہوا، صدیقین پہ انعام ہوا، والشہداء اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں پہ انعام ہوا، والصالحین اور نیک اولیاء اللہ پر انعام ہوا۔ آئیے 2-4 منٹ میں آپ کو یہ سمجھا دوں ان سب کا راستہ کیا تھا۔ نبیوں میں سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے افضل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول اللہ کی زبان مبارک ہے، یہ کسی پیر فقیر کی زبان نہیں ہے،
یہ کسی مولوی صاحب کی زبان نہیں ہے آپ کو جی مان لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تب بھی ٹھیک ہے۔